بسم اللہ الرحمن الرحیم فتہجد بہ نافلۃ لک۔ کل ہم نے پڑھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب دیکھا مسجد میں اکیلے دو چار تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی جماعت کروا رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو ایک امام کی اقتداء میں اکٹھے کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 2009 تقریباً یہ حدیث نمبر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امام کی ابتداء میں اکٹھے کیا، وہاں رکعات کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 راتیں جماعت کروائی، 8 تراویح کی 8۔ ابن حبان 2409 حدیث نمبر، ابن خزیمہ 453 حدیث نمبر صحیح۔ آگے مسئلہ 20 رکعات کا۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے کہ عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں 20 رکعات کا حکم دیا؟ تمام محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھائی وہ 8 رکعتیں پڑھائی۔ آپ کی نماز کیا رکھتے ہوا کرتی؟ رمضان غیر رمضان۔ ایک روایت یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور 1 وتر۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا۔ امام زیدی حنفی رحمہ اللہ تعالی وہ نقل کرتے ہیں اس میں جو ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان راوی ہے نا، یہ معلوم ہے، اس میں علت پائی جاتی ہے۔ اس علت کی وجہ سے وہ ضعیف، یہ روایت قابل حجت نہیں، قابل عمل نہیں، یہ ضعیف ہے، اس میں علت آتی ہے، کمزور آتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں لم یثبت روایت 20 منہ صلی اللہ علیہ وسلم کما هو المتعارف الا فی روایت۔ یہ جو 10 رکعتوں والی تراویحوں کی روایت بیان کی جاتی ہے یہ کہیں ثابت نہیں، وہ ضعیف، یہ ضعیف روایت۔ ابن عمر رضی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ابو داؤد میں ہے، جمع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی لهم 20 لیلۃ۔ ابی بن کعب کو امام بنایا، ان کے پیچھے سب کو بٹھا دیا اور کہا کہ 20 رکعتیں پڑھائیں۔ جو قنوت تھا، وتر تھے، وہ آخری رات میں ادا کرے۔ جب آخری عشرہ آتا، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ جماعت چھوڑ کے اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو داؤد 1429 حدیث نمبر۔
اس کا حکم لگا دیا گیا بیان کرنے کے بعد کہ اس میں انقطاع ہے، کیونکہ حسن بن ابی الحسن بصری نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پائے، جو عمر فاروق سے روایت کر رہے ہیں انہوں نے ان کا زمانہ ہی پایا۔ جب زمانہ نہیں پایا تو جو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے عمر فاروق کا نام لے کر، تو گویا کہ یہ اس کی بات قابل عمل، قابل حجت نہیں۔ اس بنا پر اس حدیث میں انقطاع ہے، جس کی وجہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ جامع المسانید و سنن، اس کے اندر یہ حکم لاگو ہے۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی وہ 8 تراویحوں کی بات کو جو وسلم کے عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ رمضان غیر رمضان 11 رکعتیں ادا کرتے، اسی کو ترجیح دیا کرتے۔ عمدۃ القاری امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ، امام حنیفہ، امام محمد، امام یوسف رحمہ اللہ تعالی، یہ امام بڑے پائے کے امام، بڑے پائے کے۔ جب امام محمد اپنی موطا میں، موطا امام محمد ان کی کتاب کا نام ہے، وہاں باب قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، باب قیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں قیام کرنا۔ تو جب یہ عنوان قائم کیا تو نیچے روایت نقل کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی، کہ جو عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ آپ رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتیں ہی ادا کیا کرتے، بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم انہی روایت پر عمل کرنے والے۔ موطا امام محمد رحمہ اللہ احناف کے پائے کے امام، وہ بیان کرتے ہیں اور یہی بخاری کی روایت کو نقل کر کہتے ہیں ہم یہی پر عمل۔ علامہ ملا علی قاری حنفی، یہ سارے احناف کے ہی اقوال ہیں، علماء محدثین تو سارے اتفاق ہے، علماء احناف بھی سارے متفق ہیں اسی بات میں کہ آپ کے جو تراویحوں کی نماز تھی وہ کیا رکھتے تھے، 8 تراویح اور 3 وتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وتروں سمیت 11 رکعتیں پڑھی، یہی ثابت ہے، یہی صحیح۔ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 2 172، یہ روایت نمبر۔ علامہ عبد الحی حنفی وہ نقل کرتے ہیں کہ 8 رکعات تراویح ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ التعلیق الممجد علی موطا امام محمد، اس کے اندر یہ قول نقل کیے گئے۔ محمد زکریا کاندلوی وہ کہتے ہیں کہ جو 20 رکعات تراویح کی تعداد بیان کرنے والی ہے نا، وہ کسی صورت میں ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 8 رکعت تراویح ہی ادا کرنا۔ یہ بھی شرح موطا امام مالک کے اندر نقل کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب العرف الشذی اس میں نقل کرتے ہیں 309 میں، وہ کہتے ہیں کہ جو کتابوں میں 8 رکعتیں بیان کی گئی ہیں نا، وہ بھی سنت ہے۔ جو 20 رکعتوں والی ہے نا، وہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو سلم سے ثابت ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 8 رکعتوں والی جو تراویح ہیں اس کو ماننے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کو ہی ماننا۔ العرف الشذی یہ بھی حنفیوں کے بڑے محدث امام ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری وہ کہتے ہیں العرف الشذی میں، ترمذی کے اندر ان کی حاشیے لگے ہوئے ہیں ترمذی شریف میں، یہ نقل کرتا ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں کہ ہم 8 تراویح کو ہی تسلیم کریں۔
بانی دارالعلوم دیوبند محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جو 20 رکعت تراویح کو سنت بنایا جاتا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سال علماء احناف اپنی اپنی کتابوں میں 8 رکعتوں کی روایات کو درج کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی سنت۔ 20 رکعت کے تراویحوں کی جو تعداد ہے وہ علماء احناف بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو سنت والی روایات ہیں، جو رکعات ہیں، جو تراویح ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔